إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد بريته وعلى الأصفياء من عترته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قرآن کریم کی یہ پاکیزہ فقرے جن کی تلاوت میں برابر کرتا ہوں اور اس کا شرف بھی مجھے حاصل ہوتا ہے، اس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور بھی آیا ہے اور کتاب مبین کھلی ہوئی کتاب بھی آئی ہے۔ نور اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی روشنی میں وہ کتاب پڑھی جا سکے جو انسانوں کے لیے پوری زندگی کے واسطے دستور العمل ہے، اور ان قوانین کو یا ان امور اور باتوں کو بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں جس کے ذریعے سے انسان اپنی اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کے لیے زیادہ راہ فراہم کر سکتا ہے اور آخرت میں فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں لفظ نور کا تذکرہ آیا تو کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں نور کے ساتھ یعنی روشنی کے ساتھ تاریکی اور ظلمت کا بھی تذکرہ ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ نور کے ساتھ جب خدا نے تاریکی کا تذکرہ کیا، اندھیرے کا ذکر کیا ہے، تو نور کا لفظ جو ہے وہ واحد اور مفرد یعنی ایک رکھا ہے، جس کو انگریزی زبان میں سنگولر کہتے ہیں، اور تاریکی کے لیے جو لفظ قرآن مجید میں آیا اس کو پلورل یعنی جمع استعمال کیا ہے۔
نور اور ظلمات، ظلمت ایک نور، ظلمات کئی نور۔ تو جب یہ کہا گیا کہ نور اور اس کے ساتھ ظلمات، اسی طرح جہاں جہاں اس کا تذکرہ ہے کہ انبیاء سے، مرسلین سے کہا گیا کہ انہیں تاریکیوں سے نکالو اور نور کی طرف لاؤ، تو وہاں بھی ظلمات جمع استعمال میں آیا ہے اور نور واحد یعنی ایک استعمال میں آیا ہے۔ عربی زبان کے قاعدوں کے اعتبار سے ہماری اردو زبان میں تو ایک کے بعد دو ہو تو اسے جمع کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں ایک کے بعد دو ہوں تو اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، یعنی دو ہیں، اور جب دو سے زیادہ ہو جاتے ہیں تب جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کم سے کم 3 افراد یا 3 چیزیں یا 3 فردیں ہوں تب جمع کا لفظ استعمال میں آتا ہے۔ تو جہاں جہاں یہ کہا گیا ہے نور اور ظلمات، اس کا مطلب یہ ہے کہ نور ایک ہے، تاریکیاں کم سے کم 3 ہیں، اندھیرا کم سے کم 3 ہے، اجالا تو ایک ہی ہے، اندھیرے کم سے کم 3 ہیں، اور ان اندھیروں سے نکلنا، نور کی جانب آنا، یہ ہر انسان کا اپنا ذاتی فریضہ بھی ہے اور معاشرے اور سماج کے لوگوں کے لیے بھی فریضہ ہے کہ خود بھی تاریکیوں سے نکلیں اور روشنی میں آئیں، دوسروں کو تاریکی سے نکالیں اور روشنی اور نور میں لائیں۔ تو اب جب قرآن مجید بلا وجہ تو جمع کا لفظ استعمال میں نہیں کرتا، نہ قرآن مجید میں جمع کا لفظ استعمال میں بے سبب آیا ہے، ایک نور واحد، ظلمات تاریکیاں یعنی 3 اندھیرے ہیں، ان اندھیروں سے نکلنا ہے تب جا کے کہیں انسان نور میں آئے گا۔ ان اندھیروں کے تذکرے میں اگر قرآن مجید پڑھیے یا احادیث معصومین کا مطالعہ کیجیے تو پتہ چلتا ہے ایک اندھیرا تو وہ ہے جسے جہالت کہا جاتا ہے، جاہل ہے آدمی، جانتا نہیں ہے، واقف کار نہیں ہے، بے علم ہے، تب یہ انسان جاہل کہلاتا ہے، اور جاہل ہمیشہ اندھیرے میں رہتا ہے، کبھی روشنی میں نہیں آتا۔ اس کے پاس مختلف قسم کی جہالتیں اور مختلف طرح کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ دوسرا اندھیرا کفر و شرک ہے، کافر ہو آدمی، اپنے رب کو نہ مانتا ہو، رب کے بھیجے ہوئے رسولوں کو نہ مانتا ہو، ان انبیاء اور مرسلین کا قائل نہ ہو، ائمہ طاہرین کو نہ مانتا ہو، یہ آدمی کفر و شرک کی منزل میں ہے، یا خداوند عالم میں کسی کو شریک بناتا ہو، اس کے صفات میں، اس کے کمالات میں کسی کو شریک بناتا ہو، یہ مشرک کہلاتا ہے۔ تو کفر و شرک بھی اندھیرا ہے۔ اور تیسرا اندھیرا ہمارے معاشرے کا پیدا کیا ہوا نظریہ، معاشرے کے پیدا کیے ہوئے قوانین، معاشرے کے پیدا کی ہوئی باتیں، یہ بھی اندھیرا ہے۔ ان 3 اندھیروں سے جب آدمی نکلے گا تب نور کی منزل میں آئے گا، روشنی میں آئے گا۔ جہالت سے نکلے تب روشنی میں آئے، کفر و شرک سے نکلے تو روشنی میں آئے۔ قوم اور ملت اور سماج اور معاشرے کے جتنے بنائے ہوئے اپنے قوانین ہیں، ان قوانین سے نکلے تب جا کے کہیں روشنی میں آئے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے،
قدرت کبھی یہ نہیں چاہتی کہ ہم نور کو بھی مان لیں اور اندھیرے میں بھی رہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نور کو مانیں تو اندھیرے میں رہیں۔ اندھیرا چھوڑنا پڑے گا، تاریکی چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے کہیں آدمی نور کی منزل میں آئے گا۔ اور اگر اسی میں گرفتار رہا تو یہ چاہے سمجھتا رہے کہ ہم روشنی میں ہیں۔ میں اس سے بالکل ملی جلی ایک بات یہ کہتا ہوں، جو لوگ نام اسلام کا لیتے ہیں، نام ایمان کا لیتے ہیں، نام قرآن کا لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی کتابوں اور آسمانی کتابوں پر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم مان رہے ہیں، اس کے بعد بھی قوم کی باتیں مانے جا رہے ہیں، سماج کی باتیں مان رہے ہیں، معاشرے کی باتیں مان رہے ہیں، جاہلوں کی باتیں مان رہے ہیں، کفر و شرک کی باتیں مانے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ کبھی نور میں نہیں آ سکتے۔ یہ اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم روشنی میں ہیں، لیکن یہ بیچارے بہت گہرے اندھیرے میں ہیں۔ ان سے نکلنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہر انسان جانتا ہے اور اچھی طرح پہچانتا ہے یہ کہ جاہل آدمی کو اگر کوئی سمجھانا چاہے تو جاہل کبھی سمجھتا نہیں ہے، جاہل کبھی سمجھتا نہیں ہے۔ جتنا سمجھاتے رہیے گا اتنی ہی زیادہ وہ جہالت کی باتیں کہتا رہے گا، انہی باتوں پر جمع رہے گا، رٹ لگائے رہے گا، الگ الگ تعویلیں کرتا رہے گا۔ سماج اور معاشرے کی کسی غلط بات جس کا مذہب سے، شریعت سے، دین سے، اسلام سے، ایمان سے، خداوند عالم کے فرمان سے کوئی تعلق نہ ہو، آپ اس سے روکیے۔ اس کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے یا نہی عن المنکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے روکیے گا تو یہ نئی نئی تعویلیں کرے گا۔ کیا کریں؟ گھر والوں کو چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ عزیزوں کو چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ قوم کو چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ قبیلے کو چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ خاندان کو چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ محلے پڑوس کے لوگوں کو چھوڑ دیں؟ اپنے اقربا کو چھوڑ دیں؟ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں؟ بالکل ذہن میں انسان کے محفوظ رہنا چاہیے۔ جب تک اللہ و رسول، اس کی کتاب، اس کا فرمان جب تک ساری چیزوں پر بھاری نہیں ہو جائے گا تب تک یہ انسان مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے سب سے بلند ذات ہے پروردگار عالم کی، اس کے بعد کی ذات ہے پیغمبر اکرم کی، اس کے بعد محافظین اسلام یعنی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں قوم کے قانون کو مانا، سماج کے قانون کو مانا، معاشرے کے قانون کو مانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اللہ کہہ رہے ہیں مگر دل کی گہرائی میں اللہ نہیں اترا ہے۔ اگر ہم نے سماج اور معاشرے کی باتیں مانی، رسول اللہ کا فرمان نہیں مانا، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسول کو مانا نہیں ہے۔ ہم ان کو جان تو رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ہادی اور رہنما تھے، مگر اپنے لیے رہنما مانا نہیں ہے۔ اب میں ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کر دوں۔ جتنا سمجھائیے گا جاہل کو، جاہل اسی جہالت پر اڑا رہے گا، کبھی اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہ بھی بات خیال میں رہے، جاہل کو جاہل ہی سمجھاتا ہے، عالم نہیں سمجھا پاتا۔ علم رکھنے والا جاہل کو نہیں سمجھا پاتا۔ ابو جہل کو ابو جہل جیسا ہی کوئی سمجھائے گا، اور اسی طرح کے جتنے اتباع و طیبہ و شیبہ و ولید ہیں، ان سب کو انہی جیسے افراد سمجھا سکتے ہیں، دوسرے افراد نہیں سمجھا سکتے۔ ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا ہے
انہی خاندانوں اور انہی گروہوں، انہی قبیلوں، انہی خانوادوں سے نکل کے آنے والے دائرے اسلام میں داخل ہوئے حضور سرور کائنات سے بہتر علم والا کون رہا ہوگا، بہترین سمجھانے والا کون رہا ہوگا، ان کے اخلاق سے بہتر اخلاق کس کے پاس رہا ہوگا، ان کی سیرت سے بہتر سیرت کس کے پاس رہی ہوگی، مگر ہزار اخلاق و سیرت و ایمان و کلمہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں قبول کیا، حضور نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں جسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جاہل سمجھ نہیں پاتا، دوسرا لفظ کہہ دوں، جاہل کو سمجھاؤ نہیں سمجھے گا، عورت کو سمجھاؤ نہیں سمجھے گی، جاہل کبھی نہیں سمجھے گا، عورت کو جتنا سمجھاؤ گے اگر وہ دیندار ہے تو سمجھ لے گی، اور اگر بے دین ہے، سماج اور معاشرے کی پروردہ ہے تو وہ کبھی سمجھے گی نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، بوڑھا کبھی نہیں سمجھتا، جاہل کبھی نہیں سمجھے گا، عورت کبھی نہیں سمجھے گی، بوڑھا کبھی نہیں سمجھے گا۔ سمجھانے والا کم عمر کا آدمی اگر ضعیف کو سمجھائے گا تو اس کے پاس ایک ہی بات ہے، انہیں دیکھیے یہ ابھی 4 دن پہلے اس حالت میں تھے، آج ہم کو سمجھا رہے ہیں، آج ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، آج ہم کو نیکی کا راستہ دکھا رہے ہیں، کل ہم نے انہیں پالا، آج ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ یہ ضعیفوں کے پاس اس طرح کی بہت سی باتیں، عورت کیا مجال ہے جو سمجھ میں آ جائے، جتنا چاہیے سمجھائیے مگر سمجھ میں بات نہیں آئے گی، جاہل کبھی نہیں سمجھے گا۔ میں نے اکثر یہ مثالیں بھی دی ہیں کہ جاہل کیوں نہیں سمجھ پاتا ہے، عورت کیوں نہیں سمجھ پاتی ہے، اور ضعیف آدمی کیوں نہیں سمجھ پاتا ہے۔ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے کہتا ہوں۔ ایک عورت، جاہل، ضعیف، اگر جہالت اکیلی ہے تو نہیں سمجھ پاتے، بڑھاپا اکیلا ہے تو نہیں سمجھ پاتے، عورت اکیلی ہے تو نہیں سمجھ پاتے، مگر آمنہ کا لال، عبداللہ کا جایا، عبد المطلب کا پوتا، چشم و چراغ بنی ہاشم، سید قریش، صاحب لولا کا لما خلق الافلاق، اپنی پھٹی ہوئی جوتی سے عرش کی بلندیوں کا روندنے والا میرا پیغمبر، یاسین و مدثر و مزمل، ایک دفعہ دنیا کو اپنی سیرت اور اپنے اخلاق اور اپنے تمام تر کردار کو پیش کر کے کہتا ہے، تم اکیلے جاہل کو نہیں سمجھا پاتے، تم اکیلی عورت کو نہیں سمجھا پاتے، تم اکیلی ضعیف کو نہیں سمجھا پاتے، میں تمہیں بتاتا ہوں کردار اور سیرت، اخلاق اور ایمان و عمل کی پابندی اتنی پاکیزہ ہو جائے کہ اگر کوئی 3 کے تینوں ایک جگہ جمع ہو جائیں، جاہل بھی ہو، عورت بھی ہو، بڑھاپا بھی ہو، تب بھی دیکھو میں کیسے سمجھا لیتا ہوں۔ واقعہ برابر کا سنا ہوا ہے، ایک ضعیفہ کے مکان کے پاس سے حضور مسلسل گزرا کرتے تھے، اور ضعیفہ دن بھر کا کوڑا اکٹھا کر کے رکھتی تھی تاکہ اللہ کا نبی جب ادھر سے گزرے تو اس کے سر پہ یہ کوڑا ڈال دوں۔ نبی برابر گزرتے رہے اپنے اصحاب کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ۔ ایک دن گزرتے گزرتے وہ وقت آیا کہ جب کوڑا ڈالنے والی خاتون نہیں آئی، نبی رک گئے، چاہنے والوں نے کہا حضور جلدی آگے بڑھ جائیے، شاید اسے وقت کا اندازہ نہیں ہو سکا اس لیے نہیں آئی ہوگی کوڑا ڈالنے کے لیے۔ فرمایا نہیں نہیں، کسی دن کا انتظار تھا مجھے، جو اس راستے سے میں گزر رہا تھا تو اسی دن کا انتظار تھا۔ رکے، دروازہ کھٹکھٹایا، کنیز نکلی، اس سے پوچھا آج تمہاری مالکہ کوڑا ڈالنے نہیں آئی؟ کہاں وہ بیمار ہے، بیمار ہے۔ لفظ روک کے کہتا ہوں، خدا جب ہدایت کرنا چاہتا ہے تو بیمار بھی ڈال کے ہدایت کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ بیمار ہے کہ جاؤ اس سے کہہ دو مسلمانوں کا رسول آیا ہے۔ اندر گئی، مالکہ سے کہا
وہ مسلمانوں کا نبی جس پر کوڑا ڈالتی تھی آج آ گیا، دق الباب کیا ہے، پوچھ رہا ہے۔ کہا کیا پوچھا؟ کہا پوچھ رہا ہے کہاں ہے؟ تو میں نے بتایا کہ بیمار ہے، بیماری کی اطلاع دی۔ تو اس نے کہا جا کے کہو کہ مسلمانوں کا نبی آیا ہے تمہاری عیادت کرنے کے لیے۔ دروازہ کھلا، نبی داخل ہوئے۔ وہ ضعیفہ، وہ جاہل، وہ عورت، تینوں چیزیں ایک جگہ جمع ہیں۔ جاہل بھی ہے، عورت بھی ہے، ضعیفہ بھی ہے۔ نبی نے ایک قدم مکان کے اندر رکھا، اس نے ایک دفعہ دیکھ کے کہا آئیے آئیے، کل تک چاہتی تھی کوڑا ڈالنا، آج کہہ رہی آئیے۔ اور جب ذرا قریب پہنچے تو نبی نے کہا میں عیادت کے لیے آیا ہوں۔ کہا عیادت بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا دو کہ تم کہتے کیا ہو، تمہارا پیغام کیا ہے، تم کون سی بات سنانا چاہتے ہو، تم اللہ کے نبی ہو تو کون سا پیغام تم لے کے آئے ہو۔ نبی نے فرمایا میں سارے خداؤں کی خدائی کا انکار کرانا چاہتا ہوں، وحدہ لا شریک پروردگار کی خدائی کا اعتراف کرانا اور اقرار کرانا چاہتا ہوں۔ بس جیسے ہی نبی نے کہا، قسم ہے میں اس جلدی کا تذکرہ نہیں کر سکتا اور نہ لفظوں میں گنجائش ہے، کتنی جلدی اس نے ایمان قبول کیا۔ ادھر نبی کہہ رہے تھے، ادھر آنکھیں بھی بدل رہی ہیں، دماغ بھی بدل رہا ہے، فکر بھی بدل رہی ہے، ذہن بھی بدل رہا ہے، اندر سے سینہ بھی بدل رہا ہے، مزاج بھی بدل رہا ہے، سوچنے کا انداز بھی بدل رہا ہے۔ ایک دفعہ کہتی ہے پہلے اپنا کلمہ بتاؤ، عیادت بعد میں کرنا۔ جیسے ہی کہا کہ کلمہ بتاؤ، نبی نے کہا پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس جیسے ہی یہ کلمہ زبان پہ جاری کیا، ابھی تک لیٹی ہوئی تھی، زبان پہ کلمہ جاری کر کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ نبی نے کہا بیماری کہاں گئی؟ کہا اسی کی تو بیماری تھی کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، آج پڑھ لیا تو نہ بیماری ہے، نہ ناطاقتی ہے، نہ کہیں سے کمزوری ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور ورنہ آدمی کبھی اس طاقت کی منزل میں نہیں آ سکتا۔ کون ہے یہ؟ جاہل ہے، عورت ہے، ضعیف ہے، تینوں چیزیں جمع ہیں، اور تینوں چیزیں جو ہمیشہ ضد کی منزل میں رہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کبھی بات کو مانتا نہیں ہے۔ نبی نے کہا کردار اگر میرے جیسا پیدا ہو جائے، سیرت اگر میرے جیسی پیدا ہو جائے تو کون نہیں مانے گا، کون تسلیم نہیں کرے گا۔ مسلمان کی کمزوری یہ ہے کہ نام اسلام کا لیتا ہے مگر محمد الرسول اللہ کی سیرت نہیں پیدا کر پاتا ہے، ان کا کردار نہیں پیدا کرتا، ان کا جیسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حضور نے آواز دی ہے میرے جیسا اگر عمل کرو گے تو ایسا کردار بن جائے گا، دیکھنے والا دیکھے گا اور نور ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ تینوں خرابیاں، تینوں ضدیں، تینوں ایک دوسرے کے نہ ماننے والی چیزیں جمع ہو گئی تھیں، مگر نبی نے منوا لیا۔ ذہن میں بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، یہ عورت یہودی ہے، یہودی ہے، جاہل ہے، ضعیف ہے، کوڑا ڈال رہی ہے۔ اب تعبیر کرنا اور بات کو ذہنوں تک پہنچانا یہ میری لفظوں کا کام ہے۔ حضور کے بارے میں لوگ تاریخوں میں بھی لکھتے ہیں نبی اتنے دنوں کوڑا کھاتے رہے۔ اگر کہیں سے سوچ کے تو لکھو، کوئی مسلمان جب یہ لکھتا ہے، کوئی مسلمان مورخ لکھتا ہے کہ نبی کوڑا کھا رہے تھے، تو ہے تمہارے اسلام پر میرا نبی جس کو پروردگار نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا تھا، کائنات کی ساری فضیلتیں عطا کی تھیں، جس سے بہتر نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی ہدایت کرنے والا ہے، وہ کوڑا کھائے گا۔
نبی کوڑا کھا نہیں رہے تھے، نبی دنیا کو بتا رہے تھے اس کے جتنے کوڑے ہیں سب نکال لوں تاکہ نور ایمان اس کے دل میں بھرا جا سکے، نور ایمان عطا کیا جا سکے۔ کھیتی کرنے والا کھیتی کب کرتا ہے؟ زمین دیکھ کے دانا نہیں ڈالتا۔ کھیتی کرنے والا پہلے زمین بوڑتا ہے، زمین بوڑ کے اس کے اندر سے خس و خاشاک نکالتا ہے، پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، تیار ہو جائے تب دیکھ لیتا ہے اب دانا اگنے کے قابل ہو گیا، تب جا کے کھیتی کرنے والا زمین میں دانا ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے دانا اگر ڈالے گا تو دانا جل جائے گا، کبھی دانا اگ کے نہیں دے گا، نہ اس کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ نبی نے دیکھا کہ یہ برسوں کوڑا پھینک رہی ہے تو پھینکنے دو، دیکھوں گا کتنا کوڑا ہے۔ جہالت کا کوڑا وہ بھی نکال دوں گا، عورت پن کا کوڑا وہ بھی نکال دوں گا، اس کی ضعیفی کا کوڑا وہ بھی نکال دوں گا، اتنا طاقتور بنا دوں نور ایمان دیکھ کے کہ خود سے اٹھ کے بیٹھ سکے اور کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری کر سکے۔ حضور نے دنیا کو بتایا، انہیں سمجھایا نہیں جا سکتا ہے، میں نے مسلسل یہ عرض کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، آسمانوں کا نور، زمین کا نور، اور نور خدا جسے دے دیتا ہے اسی کے لیے ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، نہیں چاہتا نہیں عطا کرتا۔ اب اگر شروع والی بات یاد ہے، نور ایک ظلمات کئی ایک، اسی لیے جو نور کا سلسلہ تھا وہ ایک ہی نور تھا، وہی نور حصوں میں تقسیم ہوا تھا، پہلے 2 حصوں میں تقسیم ہوا، پھر علی سے جو چلا نور تو ائمہ طاہرین میں نور چلا، آج بھی وہ نور اکیلا ہے، تو نور ہے اکیلا، تاریکیاں کتنی ہیں، شاہی کی، بادشاہی کی، حکومت کی، دولت کی، مال کی، اقتدار کی، قوم کی، سماج کی، معاشرے کی، ساری تاریکیاں موجود ہیں، مگر جب وہ آنے والا نور آ جائے گا تو یہ تاریکیاں خود چھٹ جائیں گی، یہ تاریکیاں خود ختم ہو جائیں گی، عدالت کا رواج ہو جائے گا، ظلم خود بخود تمام ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل اب میں ایک بات اور قرآن مجید کی روشنی میں آج کی مجلس میں یہ عرض کیے دیتا ہوں، کتنی چیزیں ہیں جو ہم کو اللہ سے روکتی ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ہم کو رسول سے روکتی ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ہم کو اللہ کا دین ماننے سے روکتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کا تذکرہ ہے، حدیث رسول نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے۔ ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، دیکھیے دھیرے دھیرے تذکرہ سب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نبی سے کہا آپ کہہ دیجئے پیغمبر، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا قبیلہ، واموال اقترفتموہا اور جو مال تم نے جمع کیا ہے وہ، ومساکن ترضونہا وتجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کے بارے میں کمزوری، کساد بازاری کا خطرہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے مکانات جو بنائے ہیں جو تمہیں بڑے پسندیدہ ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باپ زیادہ محبوب، بیٹا زیادہ محبوب، بھائی زیادہ محبوب، بیویاں زیادہ محبوب، قبیلہ زیادہ محبوب، خاندان زیادہ محبوب، تجارت زیادہ محبوب، مال جمع کیا وہ زیادہ محبوب، بڑے بڑے مکان بنائے وہ زیادہ محبوب ہے، کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے،
وجہاد فی سبیلہ، اور راہ خدا میں جہاد کرنے کے مقابلے میں اگر یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ کتنی لفظیں کہی ہیں، بیٹا، باپ، بھائی، زوجہ، قبیلہ، مال، تجارت، گھر، اتنی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہا ہے یہ اگر زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اب میں ہر ایک کی اگر تشریح کروں تو بڑا وقت نکل جائے گا۔ کبھی بیٹے دین کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، کبھی باپ حائل ہو جاتا ہے، کبھی بیویاں حائل ہو جاتی ہیں، کبھی قبیلہ حائل ہو جاتا ہے، کبھی بھائی حائل ہو جاتا ہے، کبھی مال حائل ہو جاتا ہے، کبھی تجارت حائل ہو جاتی ہے، کبھی بڑے بڑے مکانات حائل ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کہہ دیتا ہوں۔ اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بیٹے نے کہا ذرا رکیے، بس سمجھیے یہ حائل ہو رہا ہے۔ اول وقت اگر آپ نماز کے لیے نکلنا چاہتے ہیں اور بیٹے نے کہا کہ رک جائیے بعد میں جائیے گا، یہ ہے آپ کا رکنا اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ رکیے گا تو اس کا مطلب یہ بیٹا زیادہ محبوب ہے، اللہ رسول زیادہ محبوب نہیں ہے۔ باپ نے کہا بعد میں جا کے پڑھ لینا، رک گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ زیادہ محبوب ہے، اللہ و رسول زیادہ محبوب نہیں ہے۔ بیوی نے کہا تھوڑی دیر بعد چلے جائیے گا۔ دیکھیں بہانے بھی بڑے ہیں، باپ بھی کہتا ارے بڑا وقت ہے، بیٹا بھی کہتا ہے بہت وقت ہے، زوجہ بھی کہہ سکتی ہے بہت وقت ہے، پڑھ لیجئے گا بعد میں، کوئی ضروری نہیں ہے ابھی جائیے۔ اول وقت نماز کا پڑھنا میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شیعت کی پہچان ہے اذان کا وقت ہو نماز کے لیے آمادہ ہو جائے، ادھر اللہ اکبر کی آواز آئے، ادھر بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ ایک پہچان شیعت کی یہ ہے۔ دوسری پہچان ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا پورا کرنا، یہ بھی شیعت کی پہچان ہے۔ کتنا عمل ہوتا ہے، کہتے تو سب یہی ہے کہ ہم چاہنے والے، اب غریب بیچارہ بھوکا رہ جاتا ہے، یہ تو اس کا کمال ہے کہ اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتا، یہ اس کے ایمان کی بات ہے۔ اور مالدار اس کی کیا ضرورت، ہاں ہو جائے گا، اگر ذرا بے توجہی کی اس کا مطلب کو اللہ و رسول محبوب نہیں ہے، تو باپ روک دیتا ہے، بیٹا روک دیتا ہے، بھائی روک دیتا ہے، قبیلہ روک دیتا ہے۔ شادی بیاہ ہوتی ہے، اول وقت نماز کا خیال رہتا ہے، پہلے وقت میں جو بالکل نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو کہیں سے خیال رہتا ہے۔ میں جتنے حسین کے چاہنے والے ہیں سب قصیدہ اس بات کا پڑھتے ہیں کہ مولا نے برستے تیروں میں اول وقت نماز ادا کی ہے، تو سب حسین کا یہ قصیدہ تو پڑھتے ہیں، مگر قصیدہ پڑھنے کے بعد عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کہا ہم کیسے پڑھ لیں، واہ حسین تیر برس رہا ہے، مگر حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز کے لیے تیار ہے، تو بھائی بھی روک دیتا ہے، قبیلہ خاندان و شادی بیاہ میں کہاں بڑا وقت ہے، ابھی کیا پڑھ لیں گے، چلے جائیں گے بعد میں ادا کر لیں گے۔ پڑھتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن اول وقت نہیں پڑھا، تو شیعت کی ایک پہچان ختم ہو گئی۔ مال تو برابر روکتا ہے، روکتا رہتا ہے، کہاں بعد میں یہ کام کر لینا، کسی کی عیادت کرنا ہے ارے بعد میں چلے جانا، کسی مریض کو دیکھنا ہے بعد میں چلے جانا، خدا کا پیغام ہے
اس پیغام کو بعد میں مان لینا. یہ سب ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر پایا جاتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ یہی حال ہوتا ہے. تو مال تو روکتا ہے. میں مثال کے لیے صرف 1 سیکنڈ کے اندر واقعہ سنا دیتا ہوں. میرے اور آپ کے پیغمبر حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روحی وارواہ العالمین لہ الفدا کا زمانہ تھا. نبی کا ایک صحابی تھا جو مسجد میں اول وقت آتا تھا, ٹھیک نبی کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا نماز ادا کرنے کے لیے. غریب تھا, غریب اپنی زبان میں کہتا ہوں, غریب تھا یعنی مال نہ تھا. تو اس نے پیغمبر سے کہا حضور کچھ ایسا کیجئے کہ میں تجارت کرنے لگوں. حضور نے فرمایا لے لو مجھ سے 1 درہم تجارت کرو. 1 درہم دے دیا, کہا یہی مسجد کے دروازے پر تجارت کرو, نماز سے پہلے نماز کے بعد. اس نے تجارت شروع کی 1 درہم سے. رفتہ رفتہ تجارت بڑھنے لگی. میں روک کے جملہ کہوں گا, جو چیز نبی سے مل جائے, جو چیز رسول سے مل جائے, جو چیز امام سے مل جائے, اس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے, کبھی اس میں کمی نہیں پیدا ہوتی. ہمیں جو رزق مل رہا ہے بیٹھے بٹھائے اور اس پریشانی کے دور میں اگر ہم پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے بڑا رازق کوئی نہیں ہے, کوئی دینے والا نہیں. سارے کاروبار ٹھپ, مگر اس کے باوجود بھوکے رہے, پیٹ پر پتھر باندھا, پریشان نہیں. ظاہری پریشانی ہے مگر کھا پی رہے ہیں. تو مال ملا, تجارت بڑھتی چلی گئی. جیسے جیسے تجارت بڑھی ویسے ویسے پہلی صف نبی کے پیچھے سے اب دوسری صف میں آ گیا, اور بڑھی تیسری صف میں آ گیا, اور بڑھی چوتھی صف میں آ گیا, یہاں تک کہ اب مسجد کے دروازے پر تجارت کی جگہ نہیں رہ گئی تو دور نکل گیا. اب کبھی کبھی آ جاتا تھا, جمعے آتا تھا. نبی نے کئی دن دیکھا کہ دکھائی نہیں دے رہا, تو ایک دفعہ اپنے صحابی سے پوچھا بھائی وہ نظر نہیں آ رہا. کہا ہاں جمعے کو آتے ہیں. جمعے کو نبی نے دیکھا, بلایا, کہا بھائی نماز میں نہیں آتے. کہا حضور آتا تو ہوں, دیر سے آتا ہوں. قسم خدا کی اگر نبوت کی پیشانی پہ بن نہ آ گئے ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ نبی راضی تھے, مگر نبوت کی پیشانی پہ سلوٹیں ابھر آئی. سلوٹوں کو دیکھ کے یہ بھی گردن جھکائے کھڑا ہے. نبی نے فرمایا اول وقت نماز پڑھنا میرے چاہنے والوں کی علامت ہے, مجھ سے محبت کرنے والوں کی علامت ہے. تم غائب کہاں ہو گئے؟ وجہ بتائی. کہا حضور اب یہاں کاروبار نہیں ہو رہا تھا, یعنی جگہ کم تھی, تو میں دوسری جگہ چلا گیا, وہاں سے آنا پڑتا ہے, لہذا دیر ہو جاتی ہے, آ جاتا ہوں. حضور نے آواز دی, ایسا ہے میرا 1 درہم واپس کر دو. 1 درہم جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ واپس کرو. 1 درہم کیا حضور, ہزاروں کہیے میں دوں گا. آپ 1 درہم کی بات, کہا نہیں جو میں نے دیا ہے وہی واپس کرو. کہا حضور 1 درہم کیوں, میرے پاس مال ہے میں دوں گا. کہا نہیں جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس کرو, ورنہ اگر زیادہ دو گے تو کل امت اسلامیہ کو موقع ملے گا کہ دیا جاتا ہے کم, لیا جاتا ہے زیادہ, تو سود کے لینے کا جذبہ انسانوں میں پیدا ہو جائے گا. وہ میں نہیں چاہتا ہوں. 1 درہم لیا, واپس کیا, دھیرے دھیرے تجارت گھٹنے لگی. پھر آ گیا مسجد کے دروازے پر, آ گیا نبی کے پیچھے نماز پڑھنے. حضور نے پوچھا کیا ہو گیا, اب یہاں کیوں آ رہے ہو؟ کہا حضور تجارت کمزور ہو گئی, اب یہاں تجارت کرتا ہوں, اذان ہوتی ہے فوراً آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. سمجھ میں بات نہیں آئی, اتنی بڑی تجارت کرنے والا یہ کیسے یہاں پھر آ گیا؟ اصل میں وہ 1 درہم تھی بنیاد. جس مکان کی بنیاد کی اینٹ کھینچ لی جائے
اس مکان کی دیواریں باقی نہیں رہتی، دیواریں نیچی چلی جاتی ہے۔ ایک درہم بنیاد تھا، نبی نے وہی لے لیا تو اب تجارت گھٹ گئی، مگر اس سے نتیجہ غلط نہ نکالیے گا۔ بہت دفعہ نبی نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا بتاؤ وہ اچھا تھا کہ یہ؟ اسی سے پوچھ رہے یہ بتاؤ یہاں مسجد میں آ کے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اول وقت یہ اچھا ہے یا جو دور تجارت کر رہے تھے؟ کہا حضور اس سے بہتر کیا ہوگا کہ صبح سے شام تک آپ کا دیدار بھی ہوتا ہے، آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے، آپ کے پیچھے نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ نماز نہیں ادا کر رہا ہوں، یہ اپنے ایمان کا ثبوت آپ کے کردار سے حاصل کر رہا ہوں تاکہ دنیا پہچانے مال کا زیادہ ہونا کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہے، اگر دین رہ جائے تو دینداری سب سے عظیم بات ہوتی ہے، اور اسی دینداری پر انسان قائم رہتا ہے تو مال بھی روکتا ہے، تجارت بھی روکتی ہے۔ اچھا مکان بنا لیا، سکون کا انتظام کر لیا، لگا دیا، اے سی بھی لگا لیا، سارے اب وقت نماز ہاں ابھی تو 12:15 بجے، کیسے ٹھنڈک میں ہیں، ہمیں یہیں پڑھ لو اول وقت کہاں پڑھ لیں گے؟ ٹھیک ہے وقت زیادہ ہو گیا، میں جلدی بات ختم کیے دیتا ہوں۔ اللہ و رسول زیادہ محبوب ہونا چاہیے، سماج، قبیلے، خاندان، خانوادے اور تمام تر اعزاء اور رشتہ داری کے سامنے اگر یہ محبوب رہیں گے تو یقیناً انسان کامیاب بھی ہوگا۔ اس کو قرآن نے کہا ہے کہ اگر زیادہ محبوب یہ چیزیں ہوں گی تو تمہیں عذاب الہی کا انتظار کرنا چاہیے، عذاب الہی آئے گا۔ پھر کہہ دیا یہ جو محبوب رکھنے والے ہیں اللہ و رسول اور جہاد راہ خدا کے مقابلے میں یہ مومن نہیں ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ فاسق ہے یہ لوگ، فاسق وہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا چلا جاتا ہے، غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، وہ فاسق کہلاتا ہے۔ بس عزیزوں میں نے گفتگو ختم کر دی، بہت دیر ہو گئی، مگر اتنی بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ ہمیں اللہ و رسول زیادہ محبوب ہونے چاہیے، راہ خدا میں جہاد زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں حسین اور حسین کے چاہنے والوں نے دیا ہے کہ ان کی نگاہ میں کتنا محبوب تھا خدا، کتنا پسندیدہ تھا رسول، کتنا پسندیدہ تھا میرا آقا حسین، کہ تو تاریخ نے دیکھا وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چند لفظیں سن لو مصائب کی، اسی پر گفتگو تمام کر دوں گا۔ ایک حسین کا لال کڑیل جوان 18 برس کی عمر جس کی بتائی جاتی ہے، اس کا نام علی ہے، اکبر ساتھ میں لگا ہے، عمر 18 سال کی ہے۔ میں اکثر مصائب میں یہ بات پڑھتا ہوں، ایک اکبر کو نہ جانے علی نے کیا دے دیا، نہ جانے زہرا نے کیا دے دیا، نہ جانے میرے نبی نے کیا دے دیا تینوں نے تحفے ہیں۔ اس ایک اکبر کو علی نے اپنا نام دے دیا، 18 برس کی عمر زہرا نے دے دی۔ پیغمبر کی شبیہ ہے میرا اکبر، اس لیے حسین نے جب ایک دفعہ دیکھا تھا تو کہا تھا میرے لال میں تجھے کیسے اجازت دوں گا، تم میرے نانا کی شبیہ ہو، جب میں زیارت کرنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھ لیتا ہوں مجھے میرا نانا یاد آ جاتا ہے۔ مسائل کی جتنی لفظیں ہیں سب بالکل اس منزل میں ہیں کہ آدمی فکر کرے تو دل سے آنسو نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 18 برس تک کس نے پالا تھا؟ زینب نے پالا، گود میں پالا، آغوش میں پالا، بڑی تمناؤں سے پالا تھا، اور ساری تمنائیں اس وقت زینب کی ختم ہو رہی تھی جب اکبر جیسا لال خیمے میں آ کے کہہ رہا تھا وہ بھی اماں مجھے بھی اجازت دیجیے تاکہ میں مقتل میں جاؤں۔ جاؤ بابا سے اجازت لو، بابا ہی نے مجھے بھیجا ہے یہ کہہ کے تمہیں تمہاری بوبی نے پروان چڑھایا ہے، جاؤ اجازت لے لو۔ میں نے زندگی میں ابھی کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جنازہ زندگی میں نکلا ہو،
جنازے کے نکلنے کی شان یہ ہوتی ہے کہ دو رویا لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بیچ سے جنازہ نکلتا ہے، ہائے اکبر، خیمے میں گئے بیویاں دو رویا کھڑی ہیں، اکبر نکلنا چاہتے ہیں، خیمے کا پردہ گر جاتا ہے، اکبر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک دفعہ نکلے اکبر اسی طرح جیسے زندگی میں جنازہ نکلتا ہے، بیویوں کے درمیان سے نکلے، بیویوں نے آواز دی، ہمارے شیر ہمیں کس کے اوپر چھوڑا؟ نکلے، بیویوں سے رخصت ہو کے، ماں سے رخصت ہوئے، بہن سے سب سے رخصت ہو کے نکلے، اور ایک دفعہ حسین کے قریب آئے، چند لفظیں اور ختم و دعا۔ حسین کے قریب آئے، بابا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی، آپ بھی اجازت دے دیجیے تاکہ میں مقتل میں جاؤں۔ ایسا نہ ہو بابا میری زندگی میں آپ کو کوئی زخم لگ جائے، جوان اگر زندہ رہا، بوڑھا باپ زخمی ہو گیا تو اس جوان کی زندگی کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ سنیں، آؤ میرے قریب، سینے سے لگا کے سر پہ امامہ رکھا، دوش پر ردا ڈالی، تلوار لگا دی نیام میں، اور جی بھر کے حسین نے دیکھ لیا، کہا اب میرے نانا کی تصویر مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ حسین نے دیکھا، گھوڑے پر سوار کیا، بازو پکڑ کے حسین نے سوار کیا، اے میرے آقا جوان ہے اکبر، آپ گھوڑے پر بازو پکڑ کے سوار کر رہے ہیں، کل جب آپ جائیں گے کون ہوگا جو آپ کو سوار کرے گا؟ میسجی جو ختم کیا میں نے، گھوڑے پر سوار ہوئے، جس کے بارے میں صاحب ناسخ التواریخ نے لکھا ہے کہ اکبر کا گھوڑا ایسا تھا کہ اتنی تیزی سے آگے بڑھتا تھا کہ ہوا پیچھے رہ جاتی تھی، گھوڑا آگے نکل جاتا تھا، تیزی سے اکبر مقتل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک دفعہ مڑ کے اکبر پیچھے آئے۔ جب واپس آئے حسین کے قریب پہنچے، ایک دفعہ حسین نے پوچھا بیٹا تم تو مقتل میں جا رہے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ سن لو گے عزیز و فقرا، بالکل دل کی گہرائی سے سنو، میں یہ فقرہ کہتا ہوں۔ حسین نے پوچھا کیوں واپس آ گئے؟ اکبر نے آواز دی، بابا میں تو تیزی سے چلا جا رہا تھا مگر میرے کانوں میں آواز آئی کوئی چیز زمین پر گر گئی، پلٹ کے میں نے دیکھا میرا ضعیف باپ کربلا کی زمین پر بیٹھا ہوا۔ پلٹ کے آئے، بابا آپ نے رخصت کر دیا تھا، آپ کیوں آئے؟ 2-3 فقرے جو مقاتل میں ملتے ہیں وہ سن لیجئے۔ ایک دفعہ حسین نے کہا میرے لال کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ باپ کو اپنے بیٹے سے کس قدر محبت ہوتی ہے۔ دوسرا فقرہ کہا اکبر جا رہے ہو پھر رخصت کرتا ہوں، جاؤ مگر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا تاکہ میں زیارت جد کرتا رہوں، اپنے نانا کی زیارت کرتا رہوں۔ میں کسی کا آنسو نہیں روک سکتا مگر اتنی بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، کوئی جوان جنازہ نکلے اگر تو پھر ہر ایک کی حالت عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اکبر گئے میدان میں، لڑتے رہے، اور ایک دفعہ مقتل نے لکھا کہ واپس آئے، آ کے بابا سے کہا بابا بہت پیاسا ہوں، ذرا سا جو رہے آپ ایک پانی ذرا سا دے دیجئے تو میں ان دشمنوں کو بتاؤں۔ کتنا بہادر۔ کب آئے تھے؟ جب حسین نے خیمے کی جانب رخ کر کے کہا تھا بیویو دعا کرو، بڑا نامی پہلوان حسین کے لال کے مقابلے میں آیا ہے۔ تو ایک دفعہ ماں نے بیویوں کو جمع کر کے کہا تھا آؤ رباب آؤ، آؤ زینب آؤ، آؤ ام کلثوم آؤ، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ لیلا نے کہا یا رات یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب تک پلٹانے والے، یا رات اسماعیل علی حاجرہ،
اے اسماعیل کو ہاجرہ تک لوٹانے والے، رد علی ولدی، میرے لال کو لوٹا دے۔ دعا قبول ہوئی، اکبر لوٹ کے آئے، مگر جب کہا بابا پانی دے دو، کہاں ہے پانی؟ لاؤ اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو۔ بس زبان کا رکھنا تھا، کھینچ کے کہا بابا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ کانٹا تب پڑتا ہے جب زبان جگہ جگہ سے مڑ جایا کرتی ہے۔ یہ سنا کہا بابا بس میں چلا۔ کربلا کے مقتل میں آئے، ختم کیا میں نے۔ لڑتے لڑتے ایک دفعہ کشتے فرس پہ نہ سنبھلا گیا، زمین پہ آنے لگے۔ آتے آتے جب زمین پہ آ رہے تھے، ظالم نے ایسا نیزہ سینے میں لگایا کہ جب نیزہ کھینچا تو نیزے کی ہنی ٹوٹ گئی، نیزہ نکل آیا، ہنی کلیجے میں چبھی رہ گئی۔ ادھر حسین کے لال نے آواز دی، علیک منی السلام یا بتا، اے میرے بابا میرا آخری سلام لے لو۔ حسین نے آواز سنی، چلے دیکھوں کون روک لیتا ہے آنسو۔ تاریخ نے لکھا حسین چلتے رہے، پیدل چلے، کچھ دور چلے، جب چلا نہ گیا حسین سے کئی جگہ حسین زمین پر بیٹھے، جب نہ چلا گیا تو ایک دفعہ میرا مولا گھٹنوں کے بل چلنے لگا، اے میرے لال میں آ رہا ہوں، تو نے آواز دی ہے۔ حسین پہنچے، لاش اکبر پر آئے، آخری جملے سن لو، ختم کیا۔ لاش اکبر پر آئے، دیکھا سینے میں برچھی کا پھل چھپا ہوا۔ اکبر نے آنکھ کھولی، بابا نانا آ گئے پانی لے کے، دادا پانی لے کے آ گئے، آپ بہت پیاسے ہیں۔ آواز دی میرے لال ابھی منزل امتحان میں ہوں میرے لال۔ یہ کہہ کے ایک دفعہ اکبر کی آنکھیں گھومنے لگیں، روح قفس عنصری سے پرواز کرنے لگی۔ پرواز کر رہی تھی مگر میں کیسے کہہ دوں، ایک دفعہ حسین عجیب و غریب منزل میں آ گئے۔ حسین نے گھٹنا ٹیک دیا، ٹیک کے ایک دفعہ انگلیاں زخم میں ڈالی، دل چاہا پکاروں، آؤ میرے مولا علی، آؤ آؤ پیغمبر اکرم، آؤ آؤ امام حسن، آؤ اپنے بھائی کی شجاعت دیکھو۔ انگلیاں ڈالی، اب جو انگلی سے نیزے کی یعنی کھینچی، اکیلا نیزہ نہ نکلا، کلیجہ چبھا ہوا نیزے میں۔ ہائے کون باپ ہوگا جو دیکھ سکے گا؟ یہ حسین کا جگر تھا۔ آنکھیں پھر گئیں، بیٹا دنیا سے گزر گیا۔ حسین نے چاہا بس ختم کیا، لاشا اٹھائیں لے کے چلے۔ کبھی سر کی جانب ہاتھ لگایا، نہیں اٹھ سکا، پیروں کی جانب ہاتھ لگایا، نہیں اٹھ سکا، کمر میں ہاتھ لگایا، نہیں اٹھ سکا۔ جب نہ اٹھا لاشا تو ایک دفعہ خیمے کا رخ کر کے کہا، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ آؤ، حسین کی کمزوری اور ناتوانی، اکبر کا جوان لاشا حسین سے اٹھتا نہیں، آؤ سہارا دے دو۔ حسین نے لاشا اکبر کا سینے سے لگایا، پشت خیمہ پر گنج شہیدہ میں لا کے رکھا۔ لفظ ختم کر دیا میں نے عزیزوں، لا کے رکھا۔ لیلا کے خیمے کے قریب آئے، لیلا تمہارا لال آ گیا۔ لیلا سے پہلے زینب نکلی، بھیا جسے میں نے گود میں پالا وہ کہا زینب میں نے پشت خیمہ پا اسے گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ بی بی بڑھی آگے، کہا میں دیکھ لوں، کہا جاؤ جاؤ، مگر زینب اس کا خیال رکھنا، چہرہ دیکھ کے چلی آنا۔ زینب اکبر کے جسم سے لباس نہ ہٹانا، لباس ہٹاؤ گے تو برداشت نہ کر سکو گی۔ سینے میں اکبر کے نیزہ چبھا ہوا تھا، میں نے اسے نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، بچہ دنیا سے گزر گیا۔ زینب دیکھ کے آئی، اب خیمہ لیلا کے قریب آئی، لیلا بس جملہ ختم ہو گیا۔ لیلا کوئی جواب نہ ملا، خیمے کا پردہ ہٹایا، لیلا کوئی جواب نہ ملا۔
پردہ ہٹا کے خیمے میں داخل ہوئی. بھابھی میں ایک دفعہ آواز دی شہزادی مجھے معاف کرنا, میں نے پہلی بھی آواز سنی تھی, دوسری بھی سنی, پھر یہ سنیے کیا کروں شہزادی, جب سے پہلی آواز سنی خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں, کہیں دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں جس کا جوان مارا جائے اس ماں کی نگاہوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے. سیعلم الذین